شعبان کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ یعنی کیا فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی مہینے کے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے سوائے رمضان کے۔ اگر کسی مہینے کے آپ نے زیادہ روزے رکھے ہیں رمضان کے بعد تو سب سے زیادہ آپ نے روزے رکھے ہیں شعبان کے، شعبان جو بھی اس رجب کے بعد آنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے کہ آپ رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے تو شعبان کے روزے رکھتے۔ اچھا، ایک دوسری اور حدیث میں آتا ہے جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے اتنے روزے کیوں رکھتے ہو، یعنی شعبان میں اس قدر روزے رکھنے کا کیوں اہتمام کرتے ہو؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے دو چیزیں بتائی۔ آپ فرمایا کہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیان یہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں تھوڑا غافل ہوتے ہیں، یعنی نیکی عبادت سے غفلت کرتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس میں زیادہ روزے رکھو۔ ایک چیز تھی۔ دوسری چیز کیا آپ نے بھائی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے ہاں عمل پیش کیا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دیکھیے بھائیو، یہ ہے نیکی، یہ ہے اللہ کا تقوی اور ڈر اور خوف، یہ ہے اللہ سے تعلق کہ ہر وقت انسان کے دل میں کیا ہو کہ اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو، اللہ کو میں کیسے راضی کروں، کیسے کوئی ایسا کام کروں جو اللہ کو بہت پسند آئے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کے اس لیے زیادہ روزے رکھتا ہوں کہ اس مہینے کے میں اللہ کے ہاں عمل پیش ہوتا ہے، میرا عمل اللہ کے ہاں جب پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ہمیں یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ابھی سے ہی شعبان کے مہینے کے لیے تیاری کریں۔